سو بڑی حیرت ہوئی ہے جی مجھے جا کے، ہمارے جو ڈاکٹر افشان کے ساتھ ایک ان کے اسسٹنٹ بھی آئے ہوئے، انہوں نے ہم سے بڑا خوبصورت طریقے سے ہمیں ایک چیز ایکسپلین کی ہے جو کہ ان کو شاید تھوڑا سا اندازہ یہ نہیں تھا کہ ہم تقریباً 2 سال سے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور ہم نے جا بجا بڑے ڈاکٹر سے انٹرویو کیا، تو اب آدھے ڈاکٹر میں اور حلیمہ میں بن چکے ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے اور اتنی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے. آئی واز شاکڈ کہ ان کو اتنی چیزیں کیسے پتہ ہے. ویری گڈ، ویل ڈن. لیکن وہی سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کس جینڈر میں زیادہ انفرٹیلٹی ہوتی ہے، کن کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں؟ کیا برابر ہے یا خواتین کا بہت اونچا مقام ہے اس میں؟ نہیں، خواتین کا 30% مقام ہے، مرد کا 70% ہے. اور میں آپ کو یہاں پر 27 ایئر ایکسپیرینس میں اپنا شیئر کر رہی ہوں کہ میں پچھلے 27 سال سے اسی چیز میں، اسی فیلڈ میں کام کر رہی ہوں. تو میرے پاس جو آج سے 15 سال پیشنٹس کی ریشو تھی 50-50 تھی. ہسبینڈ مطلب خواتین میں اگر 50% کوئی مسئلہ ہے تو مردوں میں بھی تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تو وقت کے ساتھ خواتین میں یہ پرابلم 40% ہوگی، ٹھیک ہے، 30% ہوگی، تھوڑی کم ہوگی. کیوں؟ بیکاز کہ عورتوں میں میچورٹی زیادہ آ گئی، انہیں اپنا ہیلتھ کانشیس ہونا آ گیا، اور انہوں نے اپنا خیال کرنا، پہلے سے زیادہ اپنا خیال رکھنا آ گیا. وہیں پہ مرد کو اپنا خیال آؤٹ آف وے مطلب رکھنا چھوڑ دیا مرد نے زیادہ تر، ٹھیک ہے. اور اسموکنگ اینڈ ڈفرنٹ ڈرگس وغیرہ یہ آپ کو بائی میل بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا کرتے ہیں، اور اسپیشلی آپ کے اسپرمز کو بہت زیادہ. کیا اس کا علاج موجود ہے ڈاکٹر افشان؟ بالکل. اگر کچھ کسی مرد میں کوئی مسئلہ ہے، خواتین میں کوئی مسئلہ ہے، جینیٹکلی ہو جائے یا کوئی بھی چیز آپ ڈائگنوز کرتی ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جس کا علاج نہیں ہے یا زیادہ تر کا علاج ہے؟ زیادہ تر کا 90% علاج ہے. لیکن اگر بہت ریئر کیسز میں بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹیسٹیکل میں پروڈکشن ہاؤس ہی نہیں بنایا تو آئی ایم سوری، وہاں پہ ڈاکٹر کا کام ہے اسٹریٹ فارورڈ اپنے پیشنٹس کو بتانا، سچ بولنا. اور یہاں پہ حلیمہ اور ہمایوں میں آپ کو بتاؤں بہت سارے کپلز ایسے آتے ہیں جن کو 16 سال سے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا علاج ممکن نہیں ہے. جب ہم اسپیشلی میں اپنے پیشنٹ کو جب یہ بتاتی ہوں کہ سوری اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صاحب اولاد نہیں کر سکتا، لیکن یو آر ویری لکی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نیک کام کروانا چاہ رہا ہے کہ آپ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سارے پیشنٹ جب یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو، کیونکہ ڈاکٹر اسے ایکسیپٹ کرنے نہیں دے رہا ہوتا نا، کہ ان کو ایک آس کسی علاج کے پیچھے لگا کے رکھتے ہیں، ان کو ایک آس اور امید میں رکھتے ہیں. اب میرے ایک سوابی سے پیشنٹ آئے تھے تو میں نے ان کو کہا جی لالا میں آپ سے جھوٹ بولوں یا سچ بولوں؟ انہوں نے کہا باجی آپ میرے سے سچ بولے نا. تو میں نے کہا سچ یہ ہے کہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے، لیکن اگر آپ کسی بچے کو پالیں گے نا تو شاید اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے. اور لٹرلی حلیمہ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بھی 2 بچے دیے ہیں. یہ میں آپ کو 12 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، ماشاءاللہ. اور انہوں نے اپنے کزن یا کوئی فیملی میں 2 بچے خود بھی لیے. اور میں نے آج تک دیکھا ہے، آپ کی معذرت کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، میں نے آج تک دیکھا ہے جس انسان کو اولاد نہیں ہوئی، اس نے کوئی بچہ اڈاپٹ کیا، اس کے کچھ عرصے بعد اللہ نے اس کو دے دیا. I have always seen this. وہ ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور امتحان پہ جب آپ پورے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی امیدوں پہ آپ پورے اترتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رکھتا.